آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں غیر معمولی قصے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک یوٹیوب ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ سے لیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک مچھلی کا واقعہ ہے۔ جی، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور وہ عظیم بادشاہ جن کی حکومت یعنی انسانوں، جنات، چرند پرند سب پر تھی۔ اور خاص بات یہ کہ انہیں جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا معجزہ بھی حاصل تھا۔ ہوا ان کے تابع تھی، جنات ان کے حکم پر چلتے تھے۔ بالکل ایسی بادشاہت جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں، یہ ان کی دعا بھی تھی جو قبول ہوئی۔ تو اتنی بڑی طاقت اور وسائل دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ اللہ کی ساری مخلوق کو ایک دن کھانا کھلائیں۔ یہ خیال کیسے آیا ہوگا؟ غالباً اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور اپنی سلطنت کی وسعت کو دیکھتے ہوئے، شاید ایک طرح سے شکرانے کے طور پر، یا اللہ کی قدرت کا مزید مشاہدہ کرنے کی خواہش ہو۔ اچھا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ سے اس کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان، تم یہ نہیں کر سکو گے۔ رزق دینا میرا کام ہے، میری مخلوق بے انتہا ہے۔ لیکن وہ اصرار کرتے رہے۔ جی، انہوں نے اصرار کیا تو اللہ نے انہیں اجازت دے دی، چلو ایک دن کی دعوت کر لو۔ اور پھر جو تیاریاں شروع ہوئیں وہ تو عقل سے باہر ہیں۔ واقعی حضرت سلیمان نے حکم دیا تمام انسانوں اور جنات کو کہ زمین پر جتنی حلال چیزیں ہیں جمع کرو، گائے، بیل، بکریاں، غلہ، پھل، سبزیاں، سب کچھ۔ اور بڑی بڑی دیگیں جو جنات نے بنائیں ان میں کھانے پکائے گئے، مشروبات کے لیے تالاب بنوائے گئے۔ اور تاکہ کھانا خراب نہ ہو، ہوا کو حکم دیا کہ ٹھنڈی چلے۔ ٹرانسکرپٹ کے مطابق ان تیاریوں میں تقریباً 1 سال لگ گیا۔ 1 سال صرف ایک دن کی دعوت کے لیے؟ زبردست۔ جی، پھر دریا کے کنارے ایک بہت بڑے میدان میں ایک لمبا دسترخوان بچھایا گیا۔ اور دعوت کس کس کو دی گئی؟ تمام مخلوقات کو، انسان، جن، پرندے، درندے، کیڑے مکوڑے، خشکی اور تری کے تمام جاندار، سب کو بلایا گیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت سلیمان خود ہوا میں اپنے تخت پر بلند ہوئے تاکہ یہ سارا منظر اللہ کی قدرت کا نظارہ کر سکیں۔ اور یہیں سے اصل واقعہ شروع ہوتا ہے۔ دریا سے ایک بہت بڑی مچھلی نے سر نکالا اچھا۔ اور حضرت سلیمان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں بہت بھوکی ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ تو حضرت سلیمان میں اجازت دے دی؟ جی، اور اجازت ملتے ہی اس مچھلی نے، آپ یقین کریں، آگے بڑھ کر دسترخوان پر موجود سارا کھانا ایک ہی لقمے میں نگل لیا۔ کیا سارا کھانا جو 1 سال میں تیار ہوا تھا؟ جی ہاں، ایک ہی لقمے میں۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ارے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے پھر حضرت سلیمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرا پیٹ تو ابھی بھرا ہی نہیں۔ مطلب اور کھانا مانگا؟ ہاں، کہنے لگی اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ 3 لقمے رزق دیتا ہے، یہ جو کچھ آپ نے تیار کیا تھا یہ تو میرا آج کا صرف 1 لقمہ تھا، مجھے ابھی 2 لقمے اور چاہیے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر حضرت سلیمان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ٹرانسکرپٹ بتاتا ہے کہ وہ یہ سن کر حیرت اور ایک طرح کی ہیبت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ظاہر ہے۔ جب ہوش آیا تو فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی۔ اور اقرار کیا کہ وہ واقعی اس کام کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ بالکل، انہوں نے اپنی، آپ کہیں کہ نادانی کا اعتراف کیا اور کہا کہ بے شک اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، وہ اس معاملے میں کم علم تھے۔ تو یہ قصہ صرف ایک معجزاتی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ کی قدرت، اس کی رزاقیت کے سامنے انسان کی حیثیت کیا ہے؟ صحیح کہا آپ نے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم چاہے کتنی ہی طاقت، کتنے ہی وسائل کیوں نہ جمع کر لیں، اللہ کی تمام مخلوقات کی کفالت کرنا وہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ نظام صرف اللہ ہی چلا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی حدود کا احساس دلاتا ہے اور کائنات کے اس عظیم نظام پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جی، اور یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جو نعمتیں استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر خوراک، کیا ہم واقعی اس کے پیچھے جو دینے والی ذات ہے، اس کی عظمت اور اس کے پیمانے کا کبھی اندازہ بھی لگا پاتے ہیں؟ یہ ایک گہری سوچ کا مقام ہے۔